اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، اذان سحر چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آیا صوفیہ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے، جس کے بعد سے عالمی سطح پر ان کے فیصلوں پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونیسکو کے عالمی تاریخی ورثے میں شامل اس مقام کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ آیا صوفیہ مسیحی، بازنطینی اور مسلمان سلطنت عثمانیہ دونوں کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ آیا صوفیہ دنیا کے مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کی حامل تاریخی عمارت ہے۔ ترکی میں سیاح سب سے زیادہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ آخر آیا صوفیہ کی تاریخ کیا ہے؟ آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں بدل دیا گیا۔ 93 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیتھ ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، اس کا دارالحکومت بھی تھا۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئم نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ تقریباً 900 سال تک آرتھوڈوکس چرچ کا گھر رہنے والی عمارت آیا صوفیہ میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ ترکی میں قدامت پسند مذہبی رہنما اور قوم پرست برسوں سے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان نے ان کوششوں میں اپنا حصہ ایسے وقت میں ڈالا جب ان کی سیاسی حمایت کم ہو رہی ہے۔ آیا صوفیہ کا بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے، جہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین سیاحتی مقام تھا۔ حالیہ برسوں کے دوران اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عالمی سطح پر اس فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اگرچہ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے سے سیاحوں کو آنے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کی نوعیت میں تبدیلی سے اس کی کشش میں کمی آئے گی۔ امریکہ اور یونان نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے سفیر برائے مذہبی آزادی سیم براؤن بیک نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آیا صوفیہ کے درجے میں تبدیلی سے اس کی مختلف مذاہب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت میں کمی آئے گی۔ یونان کی وزیر ثقافت لینا منڈونی نے اس عدالتی فیصلے کو مہذب دنیا کے لیے کھلی اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج کا فیصلہ، جو صدر اردوان کی سیاسی خواہش کا نتیجہ ہے، مہذب دنیا کے لیے کھلی اشتعال انگیزی ہے، جو اس یادگار کو اتحاد کی علامت سمجھتی اور اس کی منفرد خصوصیت کو جانتی ہے۔ عالمی ثقافتی ورثے کی دیکھ بھال سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ترک حکام سے کہا ہے کہ وہ بلا تاخیر اس بارے میں گفت و شنید کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترک صدر اردوان ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ترکی کی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ اور اب آیا صوفیہ کے بارے میں کچھ منفرد حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صوفیہ کا یونانی زبان میں مطلب ہے عقل، جبکہ آیا صوفیہ کے مکمل معنی ہیں شرائن آف گاڈ، یعنی خدا کا مزار۔ آیا صوفیہ کو 25 دسمبر کو لوگوس کے نام مختص کیا گیا۔ لوگوس عیسائی مقدس تثلیث میں آنے والا دوسرا آدمی تھا۔ 2 دیگر گرجا گھر بھی چرچ آف ہولی وزڈم میں شامل تھے، مگر صرف آیا صوفیہ ہی تباہی سے بچ پایا۔ جب آیا صوفیہ کو مسجد بنایا گیا تو قربانی کی جگہ، گھنٹیاں اور قربانی کے برتن اور دیگر عیسائی شعار کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ جب آیا صوفیہ گرجا گھر تھا
50 فٹ بلند مذہبی تصاویر آرائش کے لیے موجود تھیں، جنہیں اب عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ صرف روم کی عیسائی عبادت گاہ کا گنبد آیا صوفیہ کے گنبد سے بڑا ہے، یوں آیا صوفیہ کے گنبد کا نمبر دوسرا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا، مگر ترکی کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتاتورک نے 1935 میں اسے عجائب گھر بنا دیا تھا۔ مشرقی عیسائیت میں 1000 سال تک آیا صوفیہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ترکی کی مشہور بلو ماسک اور سلطان احمد مسجد کی تعمیر پر آیا صوفیہ کے فن تعمیر کا گہرا اثر ہے۔ آج آیا صوفیہ عجائب گھر کے طور پر مسلمان اور عیسائی دونوں خصوصیات کا حامل ہے۔ آیا صوفیہ کے عبادت کے کمرے میں 40 کھڑکیاں ہیں اور اسے منعکس ہونے والی پر اسرار روشنی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جب آیا صوفیہ کا گنبد دیواروں پر رکھا گیا تو دیواریں وزن سے باہر کی طرف جھک گئیں، پھر گنبد کو سہارا دینے والی دیواریں بنائی گئیں۔ آیا صوفیہ کا ڈیزائن ایک ماہر ریاضی، ایک سائنسدان اور فزکس کے ایک ماہر نے مل کر بنایا۔ آیا صوفیہ اپنی عظیم الشان عمارت کی وجہ سے میلوں دور سے بھی نظر آتا ہے۔ پتھر کے توپوں کے جو گولے سلطان محمد فاتح نے استعمال کیے، آج بھی آیا صوفیہ کے داخلی راستے پر نمائش کے لیے موجود ہیں۔ آیا صوفیہ کو فتح استنبول کی علامت کے طور پر ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ عثمانی سلطانوں نے بہت ساری بحالیوں اور تعمیر نو کے ساتھ آیا صوفیہ کو عثمانی سماجی کمپلیکس میں تبدیل کر دیا۔ استنبول کو فتح کرنا صرف کئی ریاستوں کے لوگوں کا خواب نہیں تھا، بلکہ صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے مسلمانوں کا بھی ایک عظیم خواب تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن استنبول فتح ہو جائے گا، جس کمانڈر نے اسے فتح کیا وہ کتنا خوشگوار کمانڈر ہے، اور جس سپاہی نے اسے فتح کیا وہ کتنا خوشگوار سپاہی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق سلطان محمد نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے بارے میں سنا تو وہ آیا صوفیہ گیا اور شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے، اور اسی لمحے وہاں پہلی اذان دی گئی۔ فتح کے بعد سلطان محمد نے جمعے کی پہلی نماز آیا صوفیہ میں پڑھی، اور پھر آیا صوفیہ کو فتح کی علامت کے طور پر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ سلطان نے آیا صوفیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک خیراتی فنڈ بھی قائم کیا۔ تمام عثمانی سلطانوں نے بحالی اور تعمیر کے کاموں میں حصہ ڈالا۔ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو 24 نومبر 1934 کو وزراء کی کونسل کے فرمان کے ذریعے آیا صوفیہ کو مسجد سے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا، مگر وزراء کی کونسل کا فیصلہ مشکوک تھا، کیونکہ ترک جمہوریہ کی لینڈ رجسٹری میں آیا صوفیہ کی اراضی مقبروں، مدرسوں اور مسجد کے طور پر درج ہے۔ فتح استنبول کے بعد آیا صوفیہ عبادات کے لیے اعلیٰ درجے کے پروٹوکول کے لیے سلطنت عثمانیہ کا سب سے اہم مقام بن گیا، لہٰذا آیا صوفیہ کو قامی کبیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے عظیم الشان مسجد۔ آیا صوفیہ آج تک عثمانی سلطنت کی عظیم کاوشوں اور ان کے زیر انتظام چل رہا ہے۔ جب سلطان مراد سوم کے زمانے میں آیا صوفیہ کو گرنے کا خطرہ تھا تو آرکیٹیکٹ سنن نے نئی معاون دیواریں بنا کر آیا صوفیہ کو انہدام سے بچایا۔ سلطان محمد اول کے دور میں ایک لائبریری، چشمہ اور پرائمری اسکول تعمیر کیا گیا تھا اور اس ڈھانچے میں شامل کیا گیا۔ آیا صوفیہ کی ایک بڑی تزئین و آرائش سلطان عبد المجید کے دور میں کی گئی تھی۔ سوئس معمار کیسپرو فسانی نے 1847 میں 2 سال کے کام کے دوران گنبد کی تجدید کی اور اسے مضبوط بنایا۔ مشہور روسی مورخ نے واضح طور پر بتایا کہ ترکوں نے شہر کے کاموں اور ڈھانچوں کے لیے صلیبی فوج کی نسبت زیادہ فہم و فراست کا مظاہرہ کیا۔ ایک اور مورخ ورسٹو کہتے ہیں
کہ صدیوں سے آیا صوفیہ اور دیگر ڈھانچوں کے کھڑا رہنے کا کیا راز ہے۔ یہ ڈھانچے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ترک سائنس اور فنون لطیفہ کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی اپنی تلواروں کو۔ آیا صوفیہ خطاطی کا ایک انوکھا مجموعہ ہے جو دوسری مسجدوں میں موجود نہیں۔ آیا صوفیہ قدیم تہذیب کے فن کے شاہکاروں کا مظہر ہے۔ سامعین معظم، براہ مہربانی اذان سحر چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سلسلے کے دوسرے حصے کو دیکھنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔